السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل نمبر 112، صفحہ نمبر 557 557۔ عورت سے محبت کرنا جائز ہے، یعنی کیا اس کی اجازت ہے؟ عورت سے محبت کرنے میں محب یعنی محبت کرنے والا قابل ملامت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا نا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ الی آخرہ۔ تو اس میں سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ نساء کا، عورتوں کا۔ بلکہ عورتوں سے محبت کرنا مرد کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بندوں پر اس کا احسان جتایا ہے کہ تمہاری تسکین اور تسلی کے لیے ہم نے تمہارے جوڑے بنا دیے، چنانچہ ارشاد ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سورۃ الروم۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں ان سے راحت ملے، اور تم میں پیار اور اخلاص پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے تسکین قلب کا موجب بتایا ہے۔ عورت مرد دونوں میں خالص محبت اور رحم اور مودت پیدا کر دی ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ کون سی عورتیں مرد کے لیے حلال اور جائز ہیں، یعنی کن سے محبت کی جا سکتی ہے، اور کون سی حرام اور ناجائز۔ ارشاد فرمایا، اللہ چاہتا ہے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے حالات کھول کھول کر بیان کر دے، اور تمہیں انہی طریقوں پر چلائے، اور تم پر مہر کی نظر رکھے یعنی رحمت کرے۔ اور اللہ علم اور حکمت والا ہے، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، یعنی تم پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے۔ اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو چونکہ اللہ نے کمزور بنایا ہے، اور اس کے اندر جو مختلف جذبات رکھے ہیں یا ضروریات اس کی رکھی ہیں، ان کی تکمیل کے سامان بھی اسی لیے اس نے پیدا کیے ہیں۔ مثلا بھوک رکھی ہے تو کھانے پینے کے بہت سے سامان ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر محبت کا جو مادہ ہے اس کی تکمیل کے لیے بھی نکاح جیسی چیز رکھی ہے۔ لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں کہ تم ایک طرف جھک جاؤ، یعنی حلال کو چھوڑ کر حرام طریقے اختیار کرو۔ انسان کا امتحان اور ٹیسٹ یہی ہے۔ مثلا کھانے پینے میں بھی ہمیں یہ تو اجازت نہیں کہ ہم ہر چیز کھا لیں۔ حلال کھانا جائز ہے نا، کھا سکتے ہیں، مباح ہے، پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو صرف روزے ہی رکھتا رہوں گا اور میں کھاؤں پیوں گا کچھ نہیں، جیسے کہ بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت عائشہ سے پوچھا آپ کے روزمرہ کے معمولات، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم تو کمزور انسان ہیں، اس لیے ہم نہ شادی کریں گے، نہ کھائیں پیئیں گے، اور نہ ہی سوئیں گے، یہ دنیا کے عیش و عشرت سے ہم منہ موڑ لیں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ بہت ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے، جو اس سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ جائز چیزوں سے منہ موڑنا عبادت نہیں، لیکن ان کو حدود کے اندر استعمال کرنا، جائز اور حلال کو استعمال کرنا اور حرام سے کنارہ کشی کرنا، یہ ہے دراصل مطلوب، اور جو ایسا کرے وہی امتحان میں پاس۔ امام سفیان ثوری نے اس آیت کی تفسیر میں امام طاؤس عن ابیہ کی روایت پیش کی ہے کہ مرد عورتوں کو دیکھنے کے بعد صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ یکا یک کسی عورت پر پڑ گئی۔ آپ اسی وقت حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے
اور ان سے اپنی ضرورت پوری کی. فرمایا ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان فاذا رأى احدکم امرأة فاعجبته فلیأت اہلہ فان ذلک یرد ما فی نفسہ. صحیح مسلم. عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے، یعنی مرد کے لیے عورت فتنہ ہے، اور شیطان کی صورت میں واپس لوٹتی ہے. جب تم میں سے کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے اور اسے اپنی طرف متوجہ کر لے تو چاہیے کہ وہ اسی وقت اپنی بیوی کے پاس چلا جائے. اس سے اس کے نفس کے خیالات دور ہو جائیں گے. اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں. ایک یہ کہ اگر کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے اور دل میں اس کی جانب سے خطرات اور خیالات پیدا ہو جائیں تو اپنی بیوی سے جو اسی عورت کی ہم جنس ہے اپنی حاجت پوری کر لی جائے. اس سے انسان کو اس طرح تسکین اور تسلی ہو جاتی ہے جیسے ایک کھانے کے بجائے دوسرا کھانا کھا لینے سے، اور ایک کپڑے کی بجائے دوسرا کپڑا پہن لینے سے تسکین اور تسلی ہو جاتی ہے. مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اگر کسی عورت کی خوبصورتی شہوت برانگیختہ کر دے، یعنی مرد کے جذبات کو ابھار دے، تو اسی وقت اس کا علاج کر لیا جائے. اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر لی جائے. اس سے شہوت کم ہو جاتی، یعنی وہ خیالات اس کے ختم ہو جائیں گے. یہ حکم ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باہم محبت کرنے والوں کے متعلق عقد نکاح کر دینے کا حکم دیا تھا. ایک مرفوع حدیث میں مروی ہے لم یرا للمتحابین مثل النکاح، باہم محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. عاشق کا نکاح معشوق سے کر دینے سے بہتر عشق کی کوئی دوا نہیں. یہ دوا وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام نے مرض عشق کا علاج کیا بتایا ہے؟ نکاح. اس مرض کی یہ دوا اللہ تعالیٰ نے از روئے شرع و قدر مقرر کر دی ہے. شریعت نے یہی طریقہ بتایا. یہ دوا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی کہ حرام سے احتراز کرتے ہوئے نکاح سے کام لیا. کسی عورت سے محبت ہو گئی تو اسے اپنے نکاح میں لے لیا. اس بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ تو بارگاہ خدا بندی میں ان کی قدر و منزلت اور عالی درجے کے اعتبار سے تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو دو لوگ آ گئے تھے نا ان کے خلوت گاہ میں جب وہ عبادت کر رہے تھے، تو اس پر انہوں نے ایک مقدمہ پیش کیا تھا کہ میری ایک دمبی ہے اور اس کی 99 اور اس نے ایک بھی مجھ سے لے لی. تو اس پر داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ ان سے کیا قصور ہوا، اور فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، تو فوراً اپنے رب کے حضور استغفار میں گر پڑے اور توبہ کر لی اور رجوع کر لیا. حضرت زینب بنت جہش کے قصے پر بھی ہم کچھ روشنی ڈال دیتے ہیں. قصہ یہ ہے کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتے تھے. ان میں باہم موافقت نہیں تھی. حضرت زید خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور انہیں علیحدہ کرنے کے متعلق آپ کی رائے طلب کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، کیونکہ وہ ان کے منہ بولے باپ بنے ہوئے تھے. آپ نے ان کو طلاق دینے سے روک دیا، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ حضرت زید جلد انہیں چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ ان کی علیحدگی کے بعد آپ ان سے نکاح کریں گے. یہ بات آپ اپنے دل میں مخفی رکھتے تھے کہ لوگ اس بارے میں چرچا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا. یہ بات آپ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں سورۃ الاحزاب کی، اور قرآن پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے. عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کی بیوی کو وہی مقام تھا جو حقیقی بیٹے کی بیوی کو تھا. اللہ سبحانہ وتعالی یہ رسم توڑنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ حضرت زید ان کو یعنی حضرت زینب کو طلاق دیں اور آپ ان سے نکاح کریں. بعض لوگوں نے یہ بات بھی مشہور کی، اگر آپ تفاسیر کی کتابیں دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا، اور پیچھے بھی کچھ ایسی ہی جھلکی تھی کہ حضرت زینب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور اس موقع پر آپ کے دل میں ان کا خیال پیدا ہوا تھا. تو بعض کے خیال میں یہ قصہ جو ہے یہ من گھڑت ہے، اور آپ کی پریشانی یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو حکم دیں گے کہ آپ اس رسم کو توڑنے کے لیے یہ نکاح کریں. لیکن بہرحال یہ واقعہ موجود ہے، اس لیے انہوں نے اس کتاب میں پیچھے ذکر بھی کیا ہے اور یہاں بھی یہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے
25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی تھی، اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے جو پہلے سے 2 دفعہ شادی شدہ تھی اور بیوہ ہو چکی تھی، اور ان کی بڑی بڑی اولاد بھی تھی، اور اس وقت آپ نہایت ینگ تھے، تو آپ کے جو فرائض تھے اور ذمہ داریاں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ آپ عورتوں کے بارے میں ایسے برے خیالات رکھتے تھے. صرف یہ ہے کہ چاہے کوئی پیغمبر ہو یا کوئی کتنا بھی نیک انسان ہو، وہ ہے انسان، اور انسان کی تکمیل انسانی جذبات کے ساتھ ہی ہے. اگر کوئی شخص ہو تو انسان، لیکن ہر طرح کے انسانی جذبات کو اپنے اندر سے نکال دے اور فرشتہ بن جائے تو اس سے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. انسان کی خوبصورتی کس میں ہے؟ انسان کی عظمت کس میں ہے؟ انسان ہونے میں. اور انسان ہونے میں جو خواہشات اور جو چیزیں اس کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں وہ بطور ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ کیا ہے کہ انسان ان کے ہوتے ہوئے حلال رستہ اختیار کرتا ہے یا حرام کرتا ہے. اور فی زمانہ آپ دیکھیں کہ حلال کو مشکل بنا دیا گیا، حرام کو خوبصورت بنا دیا گیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو، یا پھر اگر کوئی اور شخص ایک سے زائد شادی کی بات بھی کر دے تو ایسی صورت میں اس کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے. لیکن اگر ایک مرد 4 عورتوں سے دوستی کیے ہوئے ہے اور نکاح کے بغیر ان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہے تو اس کو کوئی برا نہیں کہتا. تو اصل امتحان کیا ہے کہ انسان حرام اور حلال میں سے کس چیز کو اختیار کرتا ہے. یعنی اسلام میں یہ مطلوب نہیں کہ انسان اپنے اندر سے ان جذبات کو مکمل طور پر ختم کر دے اور وہ فرشتہ بن جائے. ان جذبات کو حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی تذکیر کرنا بھی عبادت ہے. اسی لیے اسلام میں نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے یا نہیں؟ آپ نے اس کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا جو اس سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں. جبکہ بعض مذاہب میں شادی کرنا جو ہے وہ انسان کے نیکی اور اس کی پارسائی کے خلاف ہے. ہمارے دین میں شادی کرنا عین پارسائی ہے. انسان کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے نکاح، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. شادی نہ کرنا معیوب ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شادی نہ کر کے وہ زیادہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو یہ غلط بات ہوگی. شادی کے دائرے میں اپنے جذبات کی تسکین یہ زیادہ پاکیزہ عمل ہے اور اس کو صدقہ بھی قرار دیا گیا ہے. یعنی اس عمل کو، اس فعل کو جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس کو صدقہ شمار کیا گیا ہے. حضرت زید آپ کے بیٹے نہیں متبنہ تھے، یعنی منہ بولے بیٹے، لیکن متبنہ کو بیٹا کہتے تھے. رب العالمین کا یہ مقصد تھا کہ بندوں کی مصلحتوں کے پیش نظر اس بارے میں ایک عام قانون بنا دیا جائے. حضرت زید نے جب حضرت زینب کو طلاق دے دی اور ان کی عدت طلاق پوری ہو گئی تو آپ نے اپنے لیے حضرت زید کو پیغام دے کر بھیجا، انہی کے ذریعے پیغام بھیجا. حضرت زید حضرت زینب کے مکان پر پہنچے اور دروازے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اب وہ ان کی بیوی نہیں تھی، وہ طلاق دے چکے تھے اور وہ ان کے لیے نامحرم ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے تھے. غیرت نے تقاضا نہ کیا کہ چہرہ سامنے کر کے کھڑے ہوں. دروازے سے دور رہ کر آواز دی کہ میں تمہارے پاس آپ کا پیغام لے آیا ہوں. میں تمہارے پاس یعنی حضرت زینب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپوزل لے کر آیا ہوں. حضرت زینب نے کہا کہ جب تک رب العالمین کا حکم نہیں ملتا میں کچھ نہیں کر سکتی. پیغام کہاں سے آ رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن اس سے آپ حضرت زینب کی بھی خدا خوفی کو دیکھیے کہ وہ کیا مقام رکھتی. پھر انہوں نے استخارہ کیا تھا. اس کے بعد حضرت زینب اپنے گھر کی مسجد کی محراب میں کھڑی ہو گئی. گھر کی مسجد یعنی وہ خاص مخصوص کونا جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھی، اور نماز شروع کر دی یعنی صلاۃ الاستخارہ. چنانچہ آپ کے نکاح کی ولایت خود خدائے قدوس نے کی اور عرش معلی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح کر دیا. اب اللہ تعالیٰ جس کا نکاح کر دے اس پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر تو ایمان ہی ختم. اس موقع پر یہ وحی اتری. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا
زوجناكها. پھر جب زید اس عورت سے بے تعلقی کر چکا تو ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا. اس آیت کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پر ہمیشہ آپ کی دوسری بیویوں کے سامنے فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے پڑھایا ہے، لیکن میرا نکاح تو عرش معلیٰ پر خود اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے. یہ امر یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے محبت رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے، جسے نسائی نے اپنی سنن میں اور طبرانی نے اپنی اوسط میں بھی روایت کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. سنن نسائی. تمہاری دنیا میں یہ چیزیں مجھے محبوب ہیں، عورتیں اور خوشبو اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب اس حدیث سے نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ کہ جو پسند ہے آپ نے اس کا برملا اظہار کیا، جو دل میں ہے وہی زبان پر. دوسری بات یہ کہ اس سے عورتوں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے کہ عورت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے، ایک محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اور عورت سے محبت مرد کی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی پسندیدہ ہے. پھر یہ ہے کہ عورتوں کے بعد خوشبو کا بھی ذکر کیا گیا، یہ بھی دنیا کی زینت میں سے ہے، اس کو بھی آپ نے اپنی پسند بتایا. اور تیسری چیز نماز. کتنا بیلنس ہو جاتا ہے کہ ایک طرف دنیاوی زینت اور دوسری طرف روح کا سامان. ہمارے ہاں یہ بیلنس قائم نہیں رہتا. جو پہلی چیز کو پسند کرتا ہے وہ دوسری سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اور اگر غافل نہ بھی ہو تو نماز میں بھی اس کا دھیان کہاں جائے گا؟ عورت ہی کی طرف. یہ مطلوب نہیں، یہ پسندیدہ نہیں، یہ غلط ہے. یعنی عورت کی محبت تو جائز ہے، لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں اور اللہ کی عبادت میں شریک نہیں. یہ سب سے مشکل کام ہے اور یہ سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ ایک طرف کو لڑک جانا آسان ہوتا ہے، جیسے پیچھے آیا نا اس آیت میں، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. یہ آیت 27 ہے سورۃ النساء کی. وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، شہوات کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم جھک جاؤ. کس کی طرف جھک جاؤ؟ خواہشات کی طرف جھک جاؤ. اگر عورت کی محبت ہے تو اس طرف جھک جاؤ. کیسا جھکنا؟ میلا عظیما، بہت بڑا جھکنا، بہت زیادہ جھکنا. تو اس جھکنے سے منع کیا گیا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے اور اذان کی آواز آتی تو گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے تھے. اور اگر یہ امتحان نہ ہو اور انسان کے لیے دنیا کی چیزیں مرغوب نہ ہوں تو پھر ان کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف جانا پھر عبادت کیا کہلائے؟ اگر ان چیزوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، کوئی طلب ہی نہیں، کوئی ان کی ضرورت ہی نہیں، ان کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پہ نماز پڑھتے چلے جائیں، آپ کے لیے آسان ہے. لیکن ایک طرف ان کا خیال رکھنا اور دوسری طرف پھر نماز کے وقت نماز میں خشوع و خضوع اور مکمل یکسوئی، یہ مشکل کام ہے. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر لوٹ کر گھر والوں کے کام کاج اور ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ مشکل کام ہے. ورنہ جب انسان ایک ہی کام میں ہوتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھیک حدیث کے الفاظ ہیں، باہر کا ایک لفظ نہیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے پاس سے بات بنائی گئی ہے، جیسا کہ بعض نے یہ الفاظ بڑھائے ہیں. حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں. امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں کچھ اور الفاظ بھی روایت کیے ہیں. اصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عنہن، میں کھانے پینے سے صبر کر سکتا ہوں لیکن عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا. یہ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کے دشمن یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقصد یہ ہے کہ عورتوں سے شادیاں کرتے رہیں، اور آج بھی آپ کو اس پر بلیم کیا جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی آپ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے سب سے بڑا یہی حربہ آزمایا جاتا ہے. اللہ نے یہود کے خیالات کی تردید فرمائی اور جتا دیا کہ آپ کی شان نہایت بلند ہے. فرمایا سورۃ النساء،
یا اللہ نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر جل مرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت اور دنیا میں بھی جو بڑا مقام عطا کیا ہے اس پر وہ حسد کرتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا قصور ہے، ورنہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جس سے جو چیز چاہے دے، جس کو جس چیز کی چاہے رخصت عنایت فرمائے۔ امام الحنفاء حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے نکاح میں حضرت سارہ جیسی حسین و جمیل اور دنیا جہاں کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت عورت تھی، پھر بھی آپ نے حضرت ہاجرہ سے اپنا رشتہ قائم کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں، لیکن ایک اور عورت سے محبت ہو گئی تو اس سے نکاح کر کے 100 پوری کر لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں 99 بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے اس کی بہت کیلکولیشنز کی اور بہت سی باتیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ پیغمبروں کا معاملہ بعض اوقات عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ جانے کی صورت کیا تھی، ان سے بات چیت کرنا، ان کو وزٹ کرنا، زیارت کرنا، ان کو دیکھنا یا کوئی اور تعلق، تو اس لیے جتنا شریعت نے بتایا ہے اتنا انسان پڑھ لے اور وہیں پر خاموش، اور اس سے آگے اس کی ڈیٹیل میں جا کے اگر عقل نہیں مانتی کسی بات کو تو اس پر دین کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، ان روایات کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے، کیونکہ ایسی روایات بعض لوگوں کے لیے بہت فتنے کا ذریعہ بنی اور انہوں نے ان کو پکڑ کے باقی سارے دین کو بھی ایک طرف رکھ دیا۔ اس وقت کے حالات کیا تھے، کیا صورتحال تھی، کیا مواقع تھے، اس کی ضرورت کتنی تھی، کیا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ہمارے دین میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن پچھلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو چنا اور یہ چنے ہوئے لوگ کو غلط کام تو نہیں کر سکتے، جو بھی کریں گے اللہ کے اذن سے ہی کریں گے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا حال بھی آپ نے پڑھا ہوگا، کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن، ہم میں سے کون ہوگا جو ایسا کرتا ہوگا؟ یعنی ہم یہ تو ضرور دیکھ لیتے ہیں اچھا اتنی شادیاں کی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی پھر باقی عبادت کا کیا حال تھا، انہوں نے اپنی راتوں کو کس طرح تقسیم کر رکھا تھا، اپنے دن کے اوقات کو کیسے تقسیم کر رکھا، کہ کچھ وقت حکومت کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، اور کچھ اپنی عبادت کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یا بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں عبادت کی یا باقی چیزوں کی قوت زیادہ دے رکھی ہوتی ہے، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، وہ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے۔ یہاں یہ صرف ریفرنس کے طور پر کوٹ کر رہے ہیں، آپ کو اس کو ایسے ہی لے لیجئے۔ اور یہ دلیل کس چیز کی دے رہے ہیں کہ عورت سے محبت کوئی ناجائز کام نہیں اگر وہ حلال طریقے پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس بیوی سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا انی رزقت حبھا، مجھے ان کی محبت دی گئی ہے، یعنی میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ عورتوں سے محبت کرنا انسانی کمالات میں سے، یعنی اگر پیغمبروں نے کی ہے تو عام انسانوں کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں خیر هذه الامه اکثرهم نساء، اس امت کے بہترین آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، وہ ہیں جس کی بیویاں زیادہ تھیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ جلولہ کی فتح کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر کے حصے میں ایک باندی آئی جو نہایت خوبصورت تھی، اس کی گردن ایسی تھی گویا چاندی کی سراہی ہو۔ اسے دیکھ کر حضرت عبداللہ سے صبر نہ ہو سکا اور لوگوں کی موجودگی میں اسے چومنا شروع کر دیا۔ یہ جلولہ خراسان کے راستے میں پڑتا ہے، 16 ہجری میں مسلمانوں اور ایرانیوں میں یہاں سخت جنگ ہوئی تھی۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، وی ڈونٹ نو کہ کیا اوتھینٹسٹی ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی، ان کی عبادات اور ان کے جو دین سے شغف اور ان کے تقوی کے بارے میں آتا ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں انہوں نے اس واقعے کو اس لیے کوٹ کیا ہے، اور ان کا بھی اس عورت کے ساتھ تعلق جو تھا وہ کوئی حرام نہیں تھا، وہ ان کے حصے میں آئی تھی۔ اس واقعے سے امام احمد نے اسیر شدہ باندیوں سے فائدہ اٹھانے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ استبراء رحم سے قبل جماع اور ہم بستری کے سوا دوسرا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بخلاف اس باندی کے جو چند آدمیوں میں مشترک ہو، اس سے کسی قسم کا بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں، کیونکہ مشترک باندی میں یہ امکان ہے کہ کسی کا حصہ فسخ ہو جائے، اور ایسا ہو تو غیر کی باندی سے فائدہ اٹھانا لازم آئے گا جو حرام ہے۔ یعنی اگر ایک غلام عورت ایک مرد کے لیے مخصوص ہے تو اس سے ایسا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ 4-5 آدمیوں کے حصے میں آئی ہے تو پھر اس سے جسمانی تعلق کسی کا بھی نہیں ہوگا۔
ویسے وہ ان کی ملکیت ہوگی کہ باقی کام کاج اس سے لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عاشق کے حق میں معشوقہ سے سفارش فرمائی کہ اس سے نکاح کر لے، لیکن معشوقہ نے انکار کر دیا۔ یہ بات مغیث اور بریرہ کے قصے میں موجود ہے۔ مغیث نے بریرہ کو طلاق دینے کو تو دے دی، لیکن اب اس کے پیچھے پھرنے لگے اور اس کے فراق میں زار و قطار روتے، اور ایسے روتے کہ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ مغیث کی یہ حالت دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا، لو راجعتیہ، اگر تم اس سے رجوع کر لو، یعنی اس کے نکاح میں پھر چلی جاؤ، یعنی وہ اجازت دو تو وہ تم سے رجوع کر لے، یا تم اسے رجوع کی اجازت دو۔ بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں سفارش کر رہا ہوں۔ بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، یا عباس، الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن بغضها له، اے عباس، کیا مغیث کی محبت اور بریرہ کی ان سے نفرت پر آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟ یعنی اس سے یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پہ عاشق ہو ہی گیا ہے تو اب لازماً اس کی شادی کر دی جائے۔ اگر عورت راضی نہیں اور وہ انکار کرتی ہے تو عورت کا حق بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دلوں کے حال اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے دل، اور دلوں کی ایسی کیفیت اور حالت بھی ایک امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ مغیث اتنی محبت کرتا اور بریرہ اتنی نفرت کرتی ہے اور وہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغیث کے لیے سفارش کرتے اور بریرہ کو مجبور نہیں کرتے۔ یعنی دلوں کے معاملے بہت عجیب ہیں، یہ مراد ہے۔ تو اس لیے کسی کے ایسے حال کو دیکھ کر اس پر ملامت کرنا اور یہ کہنا کہ وہ بہت ہی کوئی برا آدمی ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا مذاق اڑائے، وہ تو اس مصیبت سے نکل جائے اور آپ پھنس جائیں۔ یعنی کسی بھی آزمائش میں کسی انسان کو کسی کے اوپر بات کرنے کا حق نہیں۔ کبھی کسی کو انسان ایسی آزمائش اور مصیبت میں دیکھے تو اس کے لیے دعا کرے